بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 168 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام حسبتم، کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، حالانکہ ابھی پیش نہیں آئے تمہیں، مثل الذین، ان لوگوں جیسے واقعات، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مستہم، ان کو پہنچی، البأساء، سختی، والضراء، تکلیف، وزلزلوا، اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول کہتے تھے، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ کہتے تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی، الا، خبردار، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے؟ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ دوسری بات، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ تیسری بات، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا دیا گیا۔ چوتھی بات، یہاں تک کہ رسول اور ان کے درمیان والے ساتھی بول پڑے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پانچویں بات، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد نزدیک۔ بزرگان محترم، بات یہ ہے کہ بغیر محنت و مشقت اٹھائے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی سوال کیا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ تم سے پہلے لوگوں پر سختی آئی، تکلیفیں آئیں، جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے سب نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب وقت کے رسول اور ان کے ساتھ کے مسلمانوں نے اللہ کی طرف پورے دل کی توجہ کے ساتھ رجوع کیا اور اس اضطرار اور پریشانی کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارا، تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور جواب یہ دیا گیا، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں جنت کے داخلے کے سلسلے میں اسی طرح کی ایک بات یوں کہی گئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان کو نہیں جانچا جو جہاد کریں اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے۔ اس آیت میں ہم مسلمانوں کو ایک اہم ترین سبق دیا گیا ہے، وہ یہ کہ زندگی میں اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے مختلف حالات بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آج ہم امن و سکون اور موافق حالات میں ہیں تو ہمیشہ بھی ہم انہی خوشگوار حالات میں رہیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان حالات پلٹ کھاتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا کہ جس قسم کے بھی حالات اس ملک میں آئیں گے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ہندی مسلمانوں کے لیے، کہ ہم علم و بردباری، ہمت و جرأت، شجاعت و حمیت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے۔ پچھلی قوموں پر ان کے دین و ایمان پر باقی رہنے کے لیے مختلف حالات آئے، ان پر سختیاں اور وصائب آئے، ان پر تکلیفیں اور مظالم ہوئے اور وہ بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، مگر ایسے وقت میں مومن اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مذہبی قائد کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع ہوں اور الہ وزاری کے ساتھ اور پوری طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ جب بندے ناموافق اور پریشان کن حالات میں دل کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ اپنی مدد ضرور اتاریں گے۔ جبکہ اس آیت میں بدلا دیا گیا، الا ان نصر اللہ قریب، کہ خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں جو ناموافق حالات آئے، یہ وہ بھی ہمارے اپنے ایمان کا امتحان ہے۔ جب اس قسم کے حالات آ جائیں تو بزدلی اور واویلا مچانے کے بجائے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہیں اور اپنے دفاع اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ رب ذوالجلال ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کی روشنی میں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔